الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وهو أحكم الحاكمين والصلاة والسلام على نبيه وهو رحمة للعالمين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ساڈے دینی بھائی دینی ساتھی محترم شاہین شہید صاحب رحمہ اللہ وغفر اللہ سالانہ ختم شریف ایشال ثواب پہلا جلسہ بسلسلہ یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل خانہ کی طرفوں ہمارے برادران کی طرفوں اس دے جملہ شرفاء خصوصاً مہمان خصوصی حضرت مخدومی پیر سید محمد الطاف حسین شاہ صاحب منتظر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا قاری محمد قاسم صاحب شاہین صاحب راندے سسر جی
آپ کی تشریف فرما رہے ہیں۔ اور یہ بھی جناب میں حضراتی شہر گجرات نازل دربار بابا دولہ شاہ رضی اللہ تعالی یہ جلسہ ہے اور ناصر کا خطاب ہونا اس موقع پہ ایک غلط فہمی دور کرنا واسطے جس مسئلے پہ کلام کرنا چاہنا وہ یہ ہے کہ دنیا دی خوشحالی اور دنیا دی تنگی اللہ تعالی دے راضی اور ناراض ہون دا معیار اور پہچان نہیں۔ دنیا دی فراوانی ہو جائے، دنیا زیادہ آوے، خوشحال ہو بندہ تو سمجھنا اللہ اندر راضی ہے۔ دنیا دی تنگی ہو گئی تو سمجھنا اللہ تعالیٰ اندر ناراض ہے۔ ایک گمراہی دا عقیدہ ہے، ایک کافر لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اللہ جل شانہ دی رضا اور ناراضگی دا معیار دین اور بے دینی۔ دین ہوئے تو اللہ تعالیٰ راضی ہے، دین نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ دنیا نو سمجھنا یہ معیار رضا و ناراضگی یہ غلط بہت گمراہی ہے، ایک کفار کا اس مسئلے ہوتے سب انبیاء علیہ السلام کا اتفاق، تمام قرآن و حدیث اس سے متفق، کلام الہی اس بات پر متفق ہے کہ دنیا کا آ جانا یہ رب راضی ہونے کی نشانی نہیں، دنیا کا چلے جانا اللہ تعالیٰ دی ناراضگی دی نشانی ہے۔ اللہ جل شانہ نے دنیا کی ایک وارہ بربادی کرنی، اس طرح کی بربادی کرنی ہر شہر معدوم کر دینا، فنا کرنا، جنہوں روزے آخرت کے اندر آخرت کا دن مسلمانوں کے عقیدے قیامت کی ہونا، پہاڑوں کے بارے اللہ فرماتا ہے انہوں ریت کے ذریعہ وانگو سولا دینا، پہاڑ ریت کے ذرات ہو اڑ جانا، پیچھے کڑی سے بچنی ہے۔ اتنے سخت انسان انہوں کا یہ حشر ہونا، باقی کسی نرم چیز دے بچنے کا کیا مانا؟ اللہ پاک نے وہ دن کیوں رکھے قیامت کا؟
اسے واسطہ کیا کہ لوگوں تسی سمجھتے سو یہ جہدے کولے دنیا میں ادھر کرا دی اس دنیا دا میں پھکا نہیں چھڈیا اینوں میں معدوم کر دیتا ہے ہر شے دی اڑا فنا کر دیتی لہذا میں تمہیں دسنا ہے اس عمل نال کہ دنیا دا ملنا یہ رضامندی دی نشانی نہیں یہ ہوئی سی جنہیں تمہیں مغرور کیتا سی تے دھوکے پایا سی تے تساں میرے احکام کو فراموش کرتے سو اور سمجھتے سو کہ رب وہ کرا دیے جنہیں کولے ہوئے تو ہن دیکھو میں کسی دی چھٹی جدو کسی دی نہیں چھٹی تو ہن کی آکھو گے اللہ کہہ دیتا ہے دوستو قرآن مجید فرقان حمید انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن کیتا ہے دنیا کی خوشحالی کا ذکر کرتا ہے تو صرف ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام وہ بھی نال ذکر فرما گئے تے نال دس دیتا ہے کہ اے سلیمان اساں یہ صرف اپنی خصوصی شان وکھاؤن واسطے تیرے واسطے خلق عادت کیتا تیرے واسطے سابقہ عادت اور اساں دسنا ہے کہ جنہاں اپنے پیارے نبیاں نے اساں دنیا کی خوشحالی نہیں دیتی انہوں نے اس واسطے نہ سمجھنا کہ اساں انہوں نے دے نہیں سکتے یا وہ اس کے اہل نہیں سکتے اساں دین دے آئے ہیں تو سلیمان نے وہ بادشاہی دیتی ہے کسی بادشاہ نے جنہاں دے گھر دی رہائش دی فرش دی حالت کہ جس لے بلقیس آئی اس آپ دے محل شریف دے اندر قدم رکھے اور سمجھا میں پانی اس بھی پیر رکھا ایڈا عجیب غریب پتھر لگا سکا کیونکہ پتھر آپ دی خدمت جنات لے ہوندے سن آلہ تو آلہ پتھر پٹ کے لے ہوندے سن آپ نے فرش لایا گئے قرآن کا مقدس ہے تاریخ کی گل نہیں باہر دیا کتابیں کی گل نہیں قرآن کا بیان ایڈا سونا فرش لگا کہ انہیں پیر رکھے انہیں سمجھے پانی انہیں اپنی شلوار ہوتے کر کوئی پک کتنے شلوار بھیجنا جائے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا پانی نہیں یہ سارے محل کا فرش ہے جڑا اللہ پاک نے سانو نعمت نال نوازا توجہ ہوں بلقیس کیونکہ کافر عورت سی کافروں کو اپنی عزت کا کہڑا خیال ہوتا ہے انہوں نے اپنی دنیا کا ہی خیال ہوتا ہے وہ کافر عورت سی حضرت کے کول آئی ہے کپڑے نو پانی تو بچاون کا خیال آیا ہے تے اپنی عزت بچاون کا خیال آیا ہے میری گل سمجھ رہے ہو تا کر کے انہیں اپنی لتاں ننگیاں کر لیا کپڑے نہ خراب ہو رہے یاد رکھنا میری گل ایتھوں ہی آپ اندازہ لگاؤ کافراں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر ہوندی ہے اور مسلماناں دے دل وچ کیڑی شے دی قدر
مسلمانوں کے دل وچ ہمیشہ دین تے عزت کی قدر ہوتی وہ کڑمی بادشاہ سی چلا ہوں کڑمی اس لحاظ سابقہ عقیدے کے لحاظ اس لیے مشرکہ سے کافر وہ نظر کے اندر دنیا کا مال یہ عزت قدر سے انہیں اپنے شلوار بچاؤ واسطے کدھر بھیجنا ہے شلوار پنگ لی عزت تھلے سے حضرت سلیمان نے فرمایا کپڑا اتنے چکن کی لوڑ نہیں یہ سارے محل کا فرش بھی بنے ظاہر بات ہے سکیوں کو بھی آخر بادشاہ سے بلقیس بھی بادشاہ سے کوئی نیانی دے نہیں سی ماڑے کسی گھر دی دے نہیں سی لیکن اتو اندازہ لگاؤ کہ اللہ نے حضرت سلیمان کو کیڑیاں نعمتاں نال نوازیا سی کہ جنہاں دی بادشاہ کو خبر نہیں انہوں پتہ ہی نہیں نہیں ہوتا ہے یہ جنہیں پتھر بھی ہیں اور فرش کے اندر لگ دے اور اتو آپ اندازہ لگاؤ کہ قذاب دجال لوگ نے ہو جڑے کمینے کہندے نے کہ جی جو کچھ اج کوٹھیاں تے بنگلے بنتے ہیں یہ ہن بنتے ہیں پہلا نہیں سن پہلے تو لوگ پتھراں وچ رہندے سن غاراں وچ رہندے سن فلاں انی دیا پترا سلیمان پیغمبر تک کے اللہ قرآن وچ بیان فرمایا جالا تو جھوٹ بولی جاتا ہے کمینے آ دنیا میں مگر ایڈا ہی انا ہویا ہے کہ تھڈو قرآن میں تقدیر کری جاتا ہے قرآن میں جھوٹا کہی جاتا ہے اللہ جل شان حضرت سلیمان پیغمبر علیہ السلام بادشاہی کا داد اور دہش اس کا دبدبا بڑے اہتمام نال قرآن بیان فرمایا ہے ایڈے اہتمام نال بیان فرمایا ہے کہ پڑھ کے ہر عقل والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ انج دی بادشاہی کائنات نہ کبھی ملی ہے نہ ملنی اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عرض بھی کی تھی اللہ مینوں وہ بادشاہی دے جڑی میرے بعد کسی واسطے بھی مناسب نہ ہو صرف میری خصوصیت ہو میں بادشاہی رہنا چاہتا ہوں جیڑی قیامت تک کسی سے لگ سکتا اللہ پاک نے نہیں کیتا انہوں نے وہ بادشاہی دیتی ہے جیڑی قیامت تک کسی ویکھنی نہیں دی بھئی ایڈی عجیب بادشاہی کہ نوکر چاکر تو مشکل کماں سے جنات تابع نے آپ حکم ہوتا ہے آپ کی طرف جو چیز سمندر دی یا پہاڑاں دی یا کسی علاقے دی مطلوب ہوتی ہے آپ وہ جنات حاصل کر لیتے سمجھ نہیں لگے یعنی آج یہاں بھاری تو بھاری مشینریاں جیڑی شاید نہیں حاضر کر سکتی ہیں پھر خصوصاً احرام اندر سے وہ تو دنیا جالت ہے حال موجود کتے کتے بڑے پتھر میں جڑے 300 میل تو آئے ہوئے ایڈا بڑے پتھر ایک پتھر ایڈا بڑا ہے کہ ایٹ لگی ہو ایڈی بڑی ہے کہ ٹرالے میں تو پوری ہو جائے یہ تو حالے موجود کر گئے سائنسدانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یار بنے کہ نہیں غرض
ایس دنیا ہے جو دنیا کی چمک ویکھن رہ گئے یہ سمجھو انہوں نے پاسا ہوتا ہے پرانے لوگوں کا جھوٹا بچے ہے جھوٹا بچا کے سوچ گئے تو وہ دنیا مل رہی ہے کیا کر رہی ہے اس سے واسطے دوستو اللہ جل شانہ انسان کامل اللہ دے کامل منظور نظر اللہ تعالی دی بارگاہ دے اندر سب تو پسندیدہ شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا دے مال و متاع کو دور بھی رکھیا اور اس طرح متنفر کیتا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید فرماتا ہے کہ کفار دے مال و متاع سامان تجارت کو دیکھ کے آپ کپڑا چک کے اپنی نظروں سے رکھ لیتے ہیں قرآن خدا یہ بھی قرآن ہے ارشاد ربانی فرمایا ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم کچھ بولو نا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے محبوب لا تمدن عينيك اپنی آنکھاں اٹھا کے غور نال نہ ویکھی کافراں دے اس سامان نو جڑا اساں انہاں نو دنیا وچ ورتن واسطے دتا دو تھاں تے قرآن وچ ہے لا تمدن عینیک اپنی آنکھاں نو اٹھا کے نہیں ویکھے الى ما متعنا به ازواجا منهم جو اساں کافراں نو ورتن واسطے سامان دنیا دا دتا ہے انہاں وڑ اکھ چک کے نہیں ویکھنا سبحان اللہ روایت ہے جس لے وہ سامان دنیا دا قافلے لے کے آؤندے سن آپ چادر شریف منہ رکھ حکم جو سی اللہ نظر چک کے ویکھنا ہی نہیں اور دوستو جہدے نال سید الانبیاء اللہ نے اتنی نفرت ہو انہوں کیویں کہہ سکتے ہیں بندے کو لا دے اللہ راضی میری گل نہیں سمجھی ایک پاسے قارون کا قصہ ہے قرآن جنہوں اللہ نے متاع دنیا کثیر عطا فرمایا جو حقیقت میں قلیل ہے قل متاع الدنیا قلیل قارون کا قصہ ہے دوسرے اس مقابل حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے انہوں نے زندگی فقیران ہے قارون دی زندگی امیران ہے کوئی مائی دلال آکھے گا کہ قارون سے اللہ راضی ہے تو موسیٰ سے ناراض بول دے نہیں دے اسے کہنا ہے آنکھیں کا دے کافر ہو جائے گا سبحان اللہ جنگ احد دے موقع پہ اگر بعض صحابہ کرام دے دل دے اندر اس وقت مال غنیمت دا خیال آ جاتا ہے جس وقت جنگ فتح دے قریب پہنچ جاتی ہے اور انہوں نے اعتماد ہو جاتا ہے کہ فتح ہونے والی
لہذا مال غنیمت واسطے چلی اللہ پاک نے انہاں دے قلبی ارادے اور دل دی اس خواہش کو دیکھ کے تے جنگ دی حالت بدل دیتی تے مسلمانہ استے سید الانبیاء دے ہوندیاں انتہائی پریشانی بن گئی اور اللہ نے قرآن فرما دیتا منکم من یرید الدنیا ابھی تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں تو ہم کیسے جنگ فتح کرائیں تم میں سے تو کچھ ایسے ہیں باقی تو نہیں منکم من بازیہ ہے تم میں سے بعض ایسے ہیں یہ مطلب ہے دیگر تو نہیں چاہتے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا نہیں چاہتے بعض لوگ چاہتے ہیں سے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اللہ پاک نے ناراض ہو کے فرمایا منکم من یرید الدنیا یہ قرآن لفظ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں بس صرف یہی ان کا جرم اور کمزوری قرار دے کر اللہ پاک نے حالات بدل دیتے جنگ فتح ہوتی ہڑ گئی انتہائی پریشانی بن گئی جی انتہائی پریشانی بن گئی محض دنیا کے خیال آنا تو پھر آپ ہی سمجھ لو کہ دنیا دا حاصل ہونا کسی دے کول او اللہ تعالی دی رضا مندی دی نشانی کیویں بن سکتا ہے جیدہ خیال بعض صحابہ دے دل چاہے اور مصطفیٰ دے سامنے آوے تو وہ الٹا ہونا تے ناراضگی دا سبب بن جاوے تو پھر دنیا دا مال آنا یہ رضامندی دی نشانی کیویں بنے گا خدا دی میری گل سمجھ آ رہی ہے نا تساں سارے گلاں عجیب لگن لگی کیوں ساڈے ذہن ضمیر اسلامی نہیں رہے ساڈا پورا ماحول یہودی فکر نال یہودی سوچ نال بھر گیا پیراں مولویاں عوام دی سوچ خدا رسول قرآن اسلام دے کسے بھی گل نال نہیں رلدی تا کر کے انہاں گلاں سانو عجیب لگی لیکن جڑی میں حقیقت بیان کر رہا یہ ایسی پختہ حقیقت ہے کہ اگر کوئی بندہ بھی بھاوے یہودی بھی ہوئے گا نا وہ ساڈے نال بیٹھ جائے انہوں بھی سر سٹ کے ماننا پوے گا کہ واقعی تمام انبیاء دا اس گل دے اتفاق ہے کہ دنیا دا آنا یہ اللہ دی رضامندی دی نشانی نہیں دنیا دا چلا جانا یہ اللہ دی ناراضگی دی نشانی نہیں اللہ دا راضی ناراض ہونا اگر پہچانیا جاتا ہے تو صرف دین نال پہچانیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی سبحان اللہ اللہ تا کر کے ساڈے حکماء اسلام جنہاں دی حکمت اور دانائی دنیا نے تسلیم انہوں نے تمیز اور بانڈ کر دیتی کہ دنیا میں مصروف ہونا دین تو غافل ہونا یہ کافر کی نشانی اور دنیا تو کان کر کے دین میں مصروف ہونا ہے مومن کی پہچان کیا علامہ اقبال کا نام دنیا کے حکیم اور دانا لوگ ہیں آپ کی فرما گئے ہیں آپ فرماتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفات
بیان حقیقت نہ ہوئے تو دنیا نو چیلنج جی بیان حقیقت ہوئے تو کسی بھی طبیعت کے خلاف جاوے تو آپ من کے مدار کو نہیں دیکھو او دوستو اگر دنیا دا مال و متاع خوشحالی اگر یہ اللہ کی رضا مندی دی نشانی ہوتی اور رب دے راضی ہون دی نشانی ہوتی قرآن اس سورت زخرف کیوں ہوتے میں بیان رکھ ہی صرف قرآن میں چلے ہیں باہر جانے کی لوڑی کے وقت بھی بڑا تھوڑا ہے توجہ ہے سورت زخرف قرآن دی ایک سورت زخرف کینوں کہہ رہے ہیں جو کچھ دنیا جبانوں سونا سجایا مزین ہو کے نظر آیا ان زخرف کہتے ہیں ہر سونی بنائی ہوئی شے زخرف کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر یہ گل نہ ہوتی یہ خطرہ خوف نہ ہوتا لوگوں کہ مسلمانہ کافر ہو جانا چاہیے اساں کافراں دے گھراں دیاں چھتاں انہاں دیاں سیڑھیاں انہاں دے مکان سونے دے بنے یہ قرآن پوری سورت ہے سبحان اللہ حیران ہو جاؤ گے سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ توجہ ہے سبحان اللہ 499 یہ صورت ہے اللہ اللہ اکبر ہے پوری صورت سپارہ ملا ہے 25 سپارہ ہے سورت زخرف اللہ اکبر اللہ اکبر ولولا ان يكون الناس امة واحدة ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون
اپنے رب سونے دا سچا بیان سنو ولولا ان یکون الناس امۃ واحدہ اگر یہ بات نہ ہوتی لوگ سارے کے سارے ایک قوم بن جاتے یعنی کافر لما لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا جو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے لوگ ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دی ومعارج علیہا یظہرون اور ان کی سیڑھیاں بھی چاندی کی بنا دی وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا اور ان کے گھروں کے دروازے اور ان کے بیٹھنے کے صوفے تختے جن پر یہ سیارے لے کر بیٹھتے یہ بھی ہم چاندی اور نے بناتے وَزُخْرُفًا اور سونے کے بناتے بولو بولو جلدی ہو کوئی حدیث نہیں بڑی بڑی کوئی تاریخ کی بات نہیں پڑی تو کہہ رہے کہ تاریخ کی باتیں تو خدا کے بندو یہ اللہ کا قرآن جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ آیات طیبات میں پڑھ رہا ہوں یہ ظاہر میں معنی ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ ان کا معنی کوئی ایسا مغلق اور بندش والا ہے مشکل ہے تعویلہ کرنیاں پین تفسیرہ لبڑیاں پین بڑھ کو ترجمہ قرآن کا جس مرضی مذہب کا بیان ہوئے گا جی میں کہہ رہا ہوں اس کے طرح ترجمہ موجود ہوگا کسی بھی مذہب کا پڑھ ہاں ایسے لوگوں کا قرآن نہ ہوئے جڑے لانت قرآن کو چھان کے بیٹھے ہوئے اور ایسے آیات سے کٹ دیتا ہے کیوں یہ چیزیں خراب کرتی ہیں بچوں کا ذہن خراب یہ حرامی جڑے ہیں انہوں نے گل کوئی نہ انہوں کا قرآن ہے نہ انہوں کا خدا ہے نہ کچھ یہ گل نہیں سمجھے لیکن جڑے حلالی قسم سے مسلمان نے انہوں واسطے قرآن کے واضح بیان ہر ترجمہ وہابی دا پڑھ لو شیعہ دا پڑھ لو سنی دا پڑھ لو مرزائی دا پڑھ لو یہ ترجمہ بھی لکھ گیا ہوں یہ مطلب لکھ گیا ہوں جنہوں میں بیان کرتا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ اللہ فرماتا ہے یہ ساریاں چیزاں آسان کافرانیاں سونے دے چاندیاں بنا دے مگر گل یہ اساں کافراں نوں اندا مال سارے آنے دیتا تاکہ ساری ایک قوم دنیا دے نہ بن جائے جڑے کلمے پڑھن والے ہیں وہ بھی کلمہ رسول چھڈ کے کافر نہ بن جان وہ آکھن واہ جی اگر حق دے ہیں دے اگر اللہ راضی دینا اگر اللہ سونے کی مہربانی ہے دینا رب وحدہ لا شریک دے نیڑے اللہ وحدہ لا شریک مولا اگر خوش انہاں سے لے اساں دے ایویں اے پاگل نے جڑے سانو آخرت دا لالچ دیندے نے آخرت دی فکر دیندے نے جڑے سانو اللہ دی دین دی تابعداری دا دسدے نے تے پاگل اللہ فرماندا ہے ان دیاں گلاں کر کے سارے ایک بنے نہ لگنا ایک بنے لگ جانا سی ایک بنے لگ جانا سی اساں دوجا پاسا بھی رکھنا سی سارے نوں کافر تے بناونا اساں مسلمان بھی رکھنے اور سجنا معلوم ہوا قرآن کا بیان اگے چلو آیت پوری کر لینا وا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ فرماتا ہے یہ صرف اور صرف دنیا کی زندگی گھٹیا زندگی دا ساز و سامان ہے تے تواڈے رب دے کول آخرت پرہیزگاراں واسطے وے متقی پرہیزگار کہندے نے جڑا بندہ دنیا تو پرہیز کر کے اپنا دین قابو کرے گا اللہ فرماتا
بنائیے آخرت جنت واسطے نہیں او دی پیاری ہے یہ دشمن ہے وہ پیاری ہے یہ مقبول ہے وہ محبوب ہے اللہ پاک نے جنت قیامت برپا نہیں کرنی قیامت برپا دنیا تے ہونی کہ لے دنیا تینوں لوگ ہی سمجھتے سن تیری وجہ نال سمجھتے سن میں رب راضی تیری وجہ نال سمجھتے سن میں ناراض جدے تو لے لوا میں ناراض جدوں دے دیواں میں راضی جاگے ہوئی سمجھدا سی لے پھر اج میں ہر شے تیری مٹا دینا وا تاکہ پتہ لگ جاوے رب دا تعلق نہ چیزاں نال نہیں بنا دا ضرور ہے لگن پسند نہیں فرمانا جو ہے وہ بول دے نہیں اللہ فرماتا والآخرۃ عند ربک للمتقین آخرت تیرے رب کے ہاں متقی لوگوں کے لیے ہے سبحان اللہ یہ نہیں فرمایا لے لگنے جائے آخرت مالداروں کے لیے ہے گل نہیں سمجھ لگی للمتقی بولو بولو اور میرے دوستوں قرآن مجید کا ہے فرمان کہ سارے ایک بنے لگ جانا سی یہ نہ ہوتا کہ اصل لمن یکفر بالرحمن جیڑا رحمان دا کفر کرتا ہے رحمان دا کافر بنتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت شان رحمانیت کے ذکر فرمائی جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے جیڑا اس دے نال کفر کرتا ہے وہ دا منکر بنتا ہے جیڑا ہر ایک دے مہربان ہے لمن یکفر بالرحمن رحمان دے نال کفر کرنا لے بندیاں دے اساں چھتاں یعنی سارا کچھ وچ رکھ کے تو فرماندا ہے انہاں دے گھر رہائشاں سونے دے چاندی دیاں بنانیاں سن لیکن وچوں رولا اے آ کہ سارے ایک بنے لگ گئے تاں کر کے اساں کافراں دے گھر نہیں بنے ہوئے اتھوں وچ ایک اشارہ ملتا ہے کافراں دے گھر اگر ہون نہ دنیا دے بھرے تو مسلمان واسطے پھر فتنہ ضرور بن جائے گے بے شک گل نہیں سمجھ سبحان اللہ کیونکہ اللہ نے فرمایا سارے ایک امت بن جانا سی ایک قوم بن جانا سی سارے رحمان دا منکر تے کافر بن جانا جی یہ گل نہ ہوتی تے اساں سونے چاندی دے گھر کافراں دے بناوندے ایسے دنیا دے کوئی سونے چاندی دا گھر ہے کافر کسے کوئی نیٹ تے تسی سنو نہیں کوئی بڑا کوئی بڑی چھاڑ مارے نا تے سونے تے چاندی دا رنگ تے پانی پتھرا تے لکڑاں دے چڑھا لیں گے یہ گل نہیں اللہ فرماتا ہے خود سونے چاندی دی اٹھاں دے اساں بنایا سونے چاندی دی اٹھاں دے گھر تے نہیں ویکھے تسی اگر کسی سے معلومات ہے جون دسے میری اصلاح ہو جائے وہ سنیا کہ کسی سے
یہ تو سنیا ہونا کہ قارون کا جڑا گھر سی نا، قارون نے جو گھر بنایا سی وہ سونے چاندی کی اٹاں سن، ایویں وہ جہدے بڑھیا سی اللہ پاک نے حکم دیتا اتنے یہ پھڑ کے گھر کو، وہ زمین اتر رہا ہے، زمین جا رہا ہے، اللہ کا رسول کے مقابلے آ گیا محل اس واسطے میرے کو نہیں دنیا، رب میرے دے راضی ہے تو موسیٰ سے راضی ہے۔ یہ غریب بیچارہ ماڑا، یہ دا مکان کچا، میرے سونے چاندی دی اٹاں دے تیرا بے دے راضی ہونا ہے، اس مغروری میں جان کے تو انہاں دے مقابلے میں جا گیا، مقابلے چاہیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دی عرش ہے اس کے طرح ہی غرق کرنا کرنا۔ ہن سب ایمان نال دسیا جے وہ سونے چاندی دا وہ گھر سی، پھر کے کونی نہ ایس وقت دے جینے بھی گھر بنتے پے یہ پرانیاں کوٹھیاں دے بگلیاں دے نقشے تصویراں آثار قدیمہ کھود دے، پرانے آثار کھود دے، پٹ دے، فلانا جی تھلے شہر نکلیا اس شہر کے اندر جی اے کچھ پھر وہی نقشے فوٹواں لے کے تو وہ دے مطابق اس دنیا دے اوپر بناندے نے۔ اللہ دے بندیا یہ علم اج دا یہ بھی پرانیاں دا جھوٹا ہے تے اج دیاں چیزاں بھی پرانیاں دیاں جھوٹا نے، گل نہیں سمجھ لگی؟ ہن ذرا غور کری، اللہ نے کیونکہ ارشاد فرمایا کہ سونے چاندی دے اساں گھر بنا دے لیکن سارے ہک بن جانا سی۔ یہ مطلب یہ نکلیا کہ کافراں دا مال سامان انہاں دیاں ریساں انہاں دیاں نقلاں مسلماناں نوں دین تو ہٹا کے تے کفر والے پاسے کھڑن گیاں، سارے دن سونے چاندی دے ہوندے تے پھر سارے بن جانا سی، تے سونے چاندی دے نہیں تے ہن دوسرا مال سونا سونا کافراں دے گھراں تے لگا ہے تے کافراں دے کول تے پھر بتھیڑیاں دا ایمان ضائع کرنے کا سبب ضرور بن جانا ہے۔ یہ قرآن کا اشارہ کر ملتا ہے اور بنتا ہے پیا وہ دوست اندر ویکھ انہاں کافراں دیاں نقلاں لائیاں، کافراں نوں سامان ملے، کافراں دے سامان ول شوق رغبت عشق دی نظر نال ویکھن دا نتیجہ یہ نکلدا ہے پیا کہ بندے اپنا دین ایمان عزت غیرت بھلی لگے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے حضور کے ازواج مطہرات ساڈیاں ماواں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تساں دنیا چاہیے جے آؤ ساڈا نبی تانوں دنیا دے کے فارغ کر دیتا ہے، پھر رسول کے گھر نہیں رہ سکتیاں، دنیا لے کے پاسے ہو جایا جے، اگر دنیا چاہیے جے لے کے تنام لے لو، اگر محمد کے گھر چاہیے جے تو پھر درویشی تے راضی رہنا پینا۔ ایکیاں دا آخر
22ویں دا شروع 21 دا آخر 22ویں دا شروع اللہ پاک نے اپنے محبوب دے گھر مبارک نال گل کیتی ہے او مسلماناں کہ محبوب انہاں نوں فرما دو جے تے چاہندی ہے جی دنیا وہ میرا نبی تو دے دے لیکن پھر رسول دے گھر نہیں جان لگی رسول دے گھر وسن جو گیا نہیں رسول دے گھر جو ہی وستے نے جنہاں دے ارادے دنیا دے ہون ہی نہیں اچھی بولو نا سبحان اللہ 21واں سپارہ 22واں سپارہ بول دے ہو کہ نہیں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ سناواں قرآن مجید سبحان اللہ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها الفظ آخر سمجھ آ رہا ہے حیات الدنیا وزینتها سبحان اللہ یہ لفظ ایسے نہیں کہ سمجھے اردو دے سبحان اللہ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو وزینتها اور دنیا کی زینت چاہتی ہیں دنیا دا مال و متاع چاہتی ہیں دنیا کے اندر ٹھاٹھ بڑھتی اگر وہ چاہتی ہیں فتعالین امتعکن اسا دنیا دا مال تھانو دے دینے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا سونے طریقے نال تھانو اپنے گھروں فارغ کر دینے وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا دنیا جاندیاں جے کہ آؤ دنیا اثر کرو تو ساڑھے گھروں جاؤ ساڑھے گھر دنیا دا طرفگار نہیں رہے بولو بولے اللہ سونا اپنے پاک محبوب گھر والے ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تسا اللہ تے اللہ کے رسول کو چاہیے
انجنیاں رہن گیا انہاں دے واسطے اللہ پاک نے اجر عظیم تیار رکھیا ہے اور سجنا قرآن مجید دے بیان پر لفظے میں کہ دنیا چان والا دنیا کا طلبگار اللہ رسول دی آنکھ ہو جاتا ہے خواب جڑا بندہ اللہ رسول دا طلبگار ہوئے وہ دنیا والیاں دے آنکھ بھاوے خوار ہو جاتا ہے لیکن اللہ دے سمجھ رب راضی ہے یہ دین دور جاوے سمجھ رب ناراض ہے یہ نشانی ہے انہوں نشانی نہ بناوے تا کر کے حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ احیاء العلوم کے فرماوے میں جیسے اللہ دے نبیاں اللہ دے ولیاں پاکاں نوں غریبی آؤندی سی آندے سن مرحبا بسیما الصالحین اللہ دے نیک بندیاں دی نشانی خوش آمدید اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری حکمت شان مصطفیٰ مفتی فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد سبحان اللہ آئیے سمجھو سبحان اللہ سبحان اللہ اس سے قرآن مسلمان قرآن دی حقیقت اگر اس آئینے میں ویکھو جنوں اج دے مسلماناں دا کردار تے دنیاوی حال آخدے نے تو پھر بالکل حقیقت نظر آ رہی کی کہ جیڑا مسلمان جنہ کافراں دے مال و متاع سامان وال نظر رکھتا ہے اونا کو اللہ رسول تو دور ہو جاتا ہے یہ دل منتا ہے کہ نہیں منتا سچی دسیا جنہ کوئی بندہ اللہ رسول دے نیڑے رہتا ہے وہ اکھاں ادھروں بند کر کے رکھتا ہے تے جنہ کوئی ادھر اکھ کھول رہا ہے ادھر اللہ رسول اللہ بند ہو جاتا ہے یہ تو ہمیں بھی دستا ہے کہ نہیں یہ ہوئی وجہ ہے کہ جنہیں ساڑھے دیسی لوگ نے وہ دین دے قریب نے انسانیت دے قریب نے جنہ ولایتی طبقہ ادھر ہوتا ہے وہ ادھر کرتا ہے وہ انہاں دین تو دور ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے دس تو دیتا سی کہ میں سونے چاندی دے گھر بنانے سننا دے پر سارے دا پٹھا بہ جانا سی میں دوجیاں نو بچاؤن واسطے انہیں ایک نہیں دیتا دیکھو آج عام سکولاں دے کتاباں میں یہ ہوئی نہیں لکھا ہوتا ترقی ہے تو ادھر ہے عظیم لوگ ہیں تو ادھر ہے جی دیکھو انہوں نے کوئی ہواما چڑھتا پھرتا ہے کوئی خوش کرتا پھرتا ہے اتنے جانے انہوں دیاں سڑکاں تے تھکڑ چیری کرتا ہے حتیٰ کہ قسم خدا دی تگڑے تگڑے پیر تے مولوی مکیوں مدینیوں آن نہ تے مکے مدینے دی پرانی کسے شہر دی تعریف نہیں کرتے جنیاں تعریفاں کرنگے اتھے پکھے لگے
اتھے کوئی حضرت صاحب اسی لگے اٹھن نو جی نہیں کرتا جا ڈیڈیرا او جی اتھوں دے اٹھن نو جی نہیں کرتا ایڈی ٹھنڈی ہوا ایڈا پیارا اتھے پتھر لگا ہے ایڈے سونے ہوٹو حضرت صاحب باقی دیاں گلاں چھڈو جڑا کعبے دے نال ٹاور بنیا نا اوئے 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 او دے وچوں تے باہر آਉਣ جی نہیں کردا جو تعریف کرن گے اوئے انی دیا جو تعریف کیتی جاندا ہے تے انگریزاں دی کیتی جاندی اللہ دے رسول دی کیڑی صفت کیتی اور نام مرادو پوچھتے ہیں اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو دیتا جدو گئے کی مدینے دا حال سڑے پہاڑ سڑے راہ سڑیاں ریتاں تے دین تے انسانیت او دیکھے گئے کہ آسمان میں فرشتے آشکر ان کے انسان کا پہلو ہوئے نہ قیامت تک ہوں جنہاں نے وچ صدیق و فاروق عثمان و علی بیٹھے نے جنہاں نے